السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک۔ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا بچوں، آج میں آپ لوگوں کو تو یہ بتاؤں گی کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، چونکہ اب یہ رجب ہے نا، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رجب کی نسبت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو آج ہم انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں ساری بات کریں گے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا بشارتیں دی ہیں، اور ان کی بہادری، شجاعت، قوت فیصلہ، ان کا جو بھی ان کی خوبیاں تھیں نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور ان کو اپنی لائف کا سب سے بڑا غم کیا تھا وہ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جو رجب ہے نا، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ شروع سے 12 مہینے اسلام کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، جن میں ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے؟ رجب کیا ہے؟ رجب ایک مہینے کا نام ہے نا، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، ان میں سے ایک رجب نام کا بھی ایک مہینہ ہے، تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی حرمت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے شروع سے یہ مہینے یا سال فکس کر دیے ہیں، تو ان میں سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان مہینوں میں نہ تو لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، نہ ہی انسان کو اپنے اوپر ظلم کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر ظلم سے مراد کیا ہے کہ گناہوں کی طرف بالکل مائل نہیں ہونا، اور نیکیاں زیادہ کرنی ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرنی ہے، اور شیطان کے حملوں سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور فساد، لڑائی جھگڑا، جنگ، جہاد کچھ بھی نہیں کرنے کی اس میں اجازت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک میں یا کہیں پہ کوئی حملہ کرے تو آپ ڈیفینس میں کچھ کر سکتے ہیں، بس پہل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس مہینے کی حرمت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ میں نے 3 اور مہینے گنوا دیے آپ کو، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ اب رجب کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ 13 رجب کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس بارے میں یہ مشہور یہ ہے کہ کعبے میں پیدائش ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جبکہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور بلکہ حضرت خدیجہ کے جو بھتیجے ہیں نا، صرف وہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث موجود ہے، حضرت حکیم بن حزام، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اس لیے کہ جمعرات کے دن میں جو ہے نا کعبے کا دروازہ کھلا کرتا تھا عورتوں کے لیے، تو وہ جب زیارت کرنے کے لیے اس طرح عورتیں گئیں تو ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے بھابھی لگتی ہیں، تو وہ بھی جب کعبے کی زیارت کے لیے گئی تھی تو اس وقت ان کے ہاں پھر بیٹا ہو گیا، مطلب حضرت حکیم بن حزام پیدا ہو گئے اندر ہی۔ اس کے بعد میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک کافی مشہور کہا جاتا ہے نا، وہ ہے من کنتو مولا فعلی مولا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ اب اس کا میں مفہوم آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ کوئی عہدہ دیا تھا، تو وہاں سے کوئی صحابی تھے نا، ان کی کوئی شکایت لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اگر تم مجھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اپنا آپ کا اور محبوب سمجھتے ہو، یعنی مجھے اگر تم اپنا مولا مانتے ہو، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہی مقام ہے، وہی درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اس کو اپنے اپنے میننگز کے حساب سے کہہ دیتے ہیں، تو بہتر احتیاط یہی ہے کہ انسان مطلب اگر کہنے میں احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز کیونکہ اس ورڈ کا ایک تو مطلب یہ ہے جیسے آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، دوسرا ہے کہ ایک جیسے رب کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے ولی اللہ، تو ولی تو وہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا دوست،
تو وہ تو سمجھے جتنے بھی اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ سارے ہی ولی اللہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ مولا کا بیسیکلی میننگ ایک طرح سے خیر خواہ یا پھر آقا، محبوب، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید کی روح سے صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ان میں تھے ایک جو سب سے سٹارٹ میں ایمان لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھے بعد والے، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے. تو جو پہلے والے تھے، جو بالکل سٹارٹنگ والے تھے، انہوں نے زیادہ سختیاں، زیادہ مشکل دور دیکھا ہوا تھا، تو ان کو سابقون الاولون کہا جاتا تھا، یعنی کہ جو سبقت لے جانے والے لوگ، ٹھیک ہے. تو ان میں جو سب سے آپ لوگوں نے شاید کبھی پڑھا ہو کہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور یعنی تقریباً 8 سال کی عمر میں، جبکہ پورا خاندان کوئی اور کسی اور دین پہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم کیا دین تھا یہ پوچھ رہے ہو آپ؟ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن بیسیکلی اسلام ایز اے دین اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا نا. تو ایک رب کو تو سبھی عبادت بھی کرتے تھے. اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کی روح سے سب دین ابراہیمی پر تھے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اپنی سارے خاندان اور اپنی قوم کے خلاف جا کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 8 سال کی عمر میں یعنی کہ جرأت دکھائی اور اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی پہ اتنا اعتماد تھا کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی نا، تو حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دی تھی. یہ پڑھا ہوا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم سچویشن کیسی تھی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان کو غلط فہمی میں نعوذ باللہ قتل بھی کر سکتے تھے حضرت علی کو. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اعتماد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے مطلب اس بات کو بڑی بہادری سے فیس کیا کہ واقعی وہ امانتیں لے کے یہاں پہ رکیں گے اور اگلے دن لوٹا کے آ جائیں گے، اور ایسا ہی کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. حالانکہ قریش نے انہیں پریشان کیا، تنگ کیا، ان سے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے امانتیں لوٹا دی. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ ان کے ہسبینڈ تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جنگ، ہر غزوہ میں بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیے، لیکن اس میں 2 جو سب سے خاص ہیں وہ میں آپ کو آج شیئر کروں گی. خیبر کے ٹائم پہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نا، تو اس ٹائم پہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یعنی حضرت علی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی سب صحابہ نے سوچا شاید مجھے یہ جھنڈا پکڑا دیں، شاید کیونکہ اس کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی تھی کہ جس کے ہاتھ میں علم دیں گے تو وہ اس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پرابلم ہے، ان کو آشوب چشم ہوا تھا، آنکھ میں مسئلہ تھا، تو وہ اس میں ان دنوں وہ جنگ میں تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مرض میں مبتلا تھے نا اس ٹائم پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور اپنا لعاب جو ہے جس کو یہ تھوک کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ڈالا تو ان کو شفا مل گئی. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد خیبر کی جنگ میں مقابلہ کیا، اور جھنڈا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں پہلے وہ اسی جنگ میں غیر حاضر تھے اپنے مرض کی وجہ سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا تھا تو پورا ایک طرح سے یہ واقعہ ہوا کہ وہ دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کال کیا، انہیں بلایا، پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ ہوئی کہ وہ ایک بات ایک حضرت علی کی فضیلت ہائی لائٹ ہو گئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.